تقریباً 1450 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سکوت چھایا ہوا تھا، گویا قدرتی بڑے واقعہ کی تیاری کر رہی۔ مکے کے معزز قبیلہ قریش میں حضرت عبد المطلب کے خاندان میں ایک بے مثال ہستی کی آمد متوقع تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک عظیم ہستی کی ولادت ہونے والی تھی، اور اسی لمحے کی مناسبت سے کائنات میں کچھ حیرت انگیز رونما ہونے والے واقعات آج سنتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں آرام فرما تھی۔ انہوں نے خواب میں ایک نورانی شخصیت دیکھی جو انہیں خوشخبری اور بشارت دے رہی تھی کہ وہ ایک عظیم ہستی کی ماں بننے والی ہیں۔ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہوا۔ جب صبح صادق ہوئی، حضرت سید کائنات عظیم ہستی کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ارد گرد ایک معمولی روشنی پھیل گئی ہے۔ مکہ مکرمہ کے آسمان پر ایک غیر معمولی ستارہ نمودار ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ ستارہ اتنا روشن تھا کہ اس کی روشنی پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آسمان کی طرف نظر کرنے لگے اور اس عجیب منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قریش کے بزرگ اور علماء نے اسے ایک بہت بڑی نشانی سمجھا اور اس بات کا یقین کیا کہ کچھ عظیم رونما ہونے والا ہے۔ اسی دوران مکہ مکرمہ کے باہر اور ایک واقعہ پیش آیا۔ جب آخری نبی محمد عربی سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے اچانک زمین پر گر گئے۔ کسریٰ کا جو فارس کا طاقتور اور مضبوط بادشاہ تھا اس واقعہ سے پریشان ہو گیا۔ اسی کے درباریوں نے اس واقعہ کو بدشگونی سمجھا اور کہا یہ فارس کی سلطنت کے زوال کی علامت ہے۔ کسریٰ کے دل میں ایک عجیب سا اب خوف بیٹھ گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایران میں ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ دریائے ساوا جو کہ ایران کے لیے ایک مقدس دریا سمجھا جاتا تھا، اچانک وہ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ اہل ایران کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا کیونکہ یہ دریا ہمیشہ بہتا رہتا تھا اور اس کا خشک ہونا ناقابل یقین تھا۔ اسی دوران اہل ایران کا آتش کدہ جو ہزارہ سال سے بغیر بجھے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ دنیا میں کچھ بڑا اور غیر معمولی واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر عظیم ہستی کی ولادت ہوئی، ان کے جسم سے ایک ایسا نورانی روشنی والا نور نکلا کہ اس نے شام کے محلات تک کو منور کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یہ نور اتنا قوی اور مضبوط تھا کہ اس سے ان کے دل میں سکون اور راحت پیدا ہو گئی۔ جب حضرت سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب ولادت ہوتی ہے تو یہ پورا واقعہ مکہ مکرمہ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم ہستی کو پیدا کیا جس کی ولادت کے وقت نہ تو کوئی تکلیف محسوس کی اور نہ ہی کسی مددگار کی ضرورت پڑی۔ ان کے لیے یہ تجربہ بالکل مختلف تھا کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی آسمانی قوت ان کے ساتھ ہے جو انہیں تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ حضرت سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد ہی کمرے میں ایسا نور پھیل گیا، اور یہ نور ایسا تھا کہ اس نے مکے کے ہر کونے کو روشن کر دیا۔ حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب کو فوراً بلایا اور انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا جس میں ایک عظیم نور کی خبر دی گئی تھی۔
حضرت عبد المطلب نے یہ سن کر کہا یہ وہی نور ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، یہ وہی نور ہے جو ہماری نسل کو عزت بخشے گا اور دنیا کو ہدایت دے گا۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں جا کر شکرانے کے طور پر قربانی دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کے خاندان میں ایک عظیم نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اہل مکہ کو دعوت دی اور ایک بڑے پیمانے پر جشن منایا۔ قریش کے سردار اور معززین اس دعوت میں شریک ہوئے اور سب نے مل کر حضرت سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کے لوگوں کو بتایا کہ ان کے اس پوتے کا نام میں نے محمد رکھا ہے اور یہ نام اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا ہے۔ قریش کے سرداران اس نئے نام کو سن کر بڑے حیران ہوئے کیونکہ یہ نام اس وقت کے عرب معاشرے میں غیر معروف یعنی پہچانا جانا نہیں جاتا تھا، مگر حضرت عبد المطلب نے سب کو یہ یقین دلایا کہ یہ نام ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہے۔ اب حضرت سید کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے بعد وہ مکے میں ایک عام بچے کی طرح پرورش پانے لگے، مگر ان کی شخصیت میں ایک خاص وقار اور جاذبیت تھی جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی اور متوجہ کرتی جاتی۔ وہ بچپن سے ہی سچ بولنے اور دوسروں کی مدد میں مصروف رہنے والے تھے۔ ان کے اخلاق اور دیانتداری کی وجہ سے لوگ انہیں صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ یہی لقب ان کی شخصیت کی سچائی اور امانت داری کی علامت بن گیا۔ حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکون اور روشنی تھی، یہ ان کی موجودگی میں محسوس ہوتی تھی۔ ان کے ارد گرد کا ماحول ہمیشہ پر امن رہتا اور لوگ ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے۔ بچپن سے ہی ان میں ایک خاص حکمت اور دانش مندی پائی جاتی تھی جو ان کے خاندان کے بڑے بزرگوں کو بھی حیران کر دیتی۔ ایک مرتبہ ایک دن حضرت عبد المطلب نے حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور کعبے میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے پوتے کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے کیا اور اللہ سے دعا کی کہ ان کے پوتے کو دنیا کے لیے ہدایت کا ایک مینار اور نور بنا دے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو گلے لگا کر کہا، اے میرے بیٹے، تمہاری زندگی میں اللہ کا خاص مقصد ہے، تمہیں دنیا کے لیے روشنی بننا ہے اور لوگوں کو ظلمت اور اندھیروں سے نکال کر اس روشنی کی طرف لے جانا ہے جو سارے کائنات کو نور سے منور کرنے والی ہے۔ حضرت سید کائنات کی ابتدائی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جو ان کی نبوت کی نشانیاں تھے۔ ایک دن جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ اس درخت نے اپنی شاخیں جھکا کر حضرت سید کائنات نبی آخر الزماں فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم کیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت آمنہ حیران ہو گئیں اور ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ ان کا بیٹا ایک غیر معمولی شخصیت کا حامل ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس بوڑھے شخص نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بچہ مستقبل میں ایک عظیم شخصیت بنے گا۔ یہ واقعات حضرت محمد مصطفیٰ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا ہی میں لوگوں کو اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں۔ ان کی زندگی کے ابتدائی دن ہی اللہ کی قدرت ان کے ساتھ تھی اور انہیں دنیا کے لیے ایک عظیم مشن کے لیے
تیار کیا گیا اور بھیجا گیا تھا۔ حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سالوں میں مکہ میں کئی معجزے دیکھنے کو ملے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین جہاں بھی پڑھتے تھے وہاں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی تھیں۔ جو لوگ ان کے قریب ہوتے ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت تھے کہ حضرت سید کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد ہے اور ان کی پیدائش سے دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ ان کی آمد نے دنیا کو ظلم و جبر کے اندھیروں سے نکال کر حق اور سچ کی طرف لے جانے کا آغاز کیا۔ یوں حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت سے لے کر ان کی ابتدائی زندگی تک کے یہ واقعات ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پوری کائنات بھی اس کی مدد اور استقبال کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ حضرت سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ان کی زندگی کی یہ ابتدائی واقعات ہمیں ان کی عظمت اور ان کے مشن کی حقیقت کا احساس دلاتے ہیں۔ ان کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس نے لوگوں کو حق کی طرف مائل کیا اور ظلم و بربریت کی کاٹ کر دی، یعنی اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کس شاہ والا کی آمد ہے۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے ظلمت و بربریت ختم ہو گئی اور اس کائنات کو ایک نئی زندگی ملی جس کی وجہ سے کائنات بہترین سے بہترین ترک ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فیضان ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے۔